بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سردیوں کا موسم تو سبھی کو اچھا لگتا ہے، لیکن سردی کے اس موسم میں ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اسکن کو کس طرح سے حفاظت میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ موسم جیسے ہی بدلتا ہے ہاتھ پیر خشک بھی ہونے لگتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں کی اور پیروں کی اسکن بھی خراب ہونے لگتی ہے، خاص طور سے ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات سے بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہونے والی ہے جو کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی اسکن کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور سردی آتے ہی جن کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ویسلین کا ایسا طریقہ جو کہ میری امی بنایا کرتی تھی، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کینڈل چاہیے اور ناریل کا تیل۔ جی ہاں، اگر یہ دو چیزیں بھی اویلیبل ہوں تو ہم اس سے بہت ہی اچھی سی ویسلین تیار کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک کینڈل لے لی ہے جو کہ بہت ہی سستی سی مل جاتی ہے، بازار کی مہنگی کریموں سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کینڈل کو کسی بھی برتن میں ڈال کے آپ اسے چولہے پہ رکھ دیں۔ یہاں میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اس میں نے یہ کینڈل رکھ دی ہے اور نیچے سے فلیم کو آن کر دیا ہے، اور اب یہ کینڈل آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈل ہماری پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور تقریباً اس کا ویکس جو ہے وہ آپ کو فرائی پین میں نظر آنے لگا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے۔ بہت ہی سستی سی یہ ویسلین آپ گھر میں تیار کریں اور بازار کی مہنگی کریموں سے بھی بچیں، اور یہاں بچت کے ساتھ آپ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت بھی ہو رہے گی۔ اور یہ ویسلین گھر کے سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے، کیونکہ اگر آپ بچوں کے بھی اپلائی کرتے ہیں تو بچوں کی اسکن بھی نرم اور ملائم رہے گی اور ذرا بھی خراب نہیں ہوگی۔ سردیوں کے اس خنکی اور خشکی والے موسم میں آپ لوگ اپنی اسکن کو اس ویسلین سے بہت ہی اچھی طرح سے حفاظت میں رکھ سکتے ہیں۔ اور باتوں ہی باتوں میں کینڈل بھی ہماری پوری میلٹ ہو چکی ہے، اور اب یہ جو تھریڈ اس ویکس میں بچا ہے اسے بھی ہم یہاں اس میں سے نکال دیں گے، اور یہ فرائی پین میں اب ہماری صرف ویکس باقی ہے، اور اس ویکس کو ہم نے بہت اچھے سے پگھلا لیا ہے۔ اور اب اس میں ہم شامل کریں گے ناریل کا تیل۔ یہاں ناریل کا تیل اب اس میں کتنا شامل کرنا ہے یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ کینڈل کے میلٹ ہونے کے بعد جتنا ویکس آپ کو اس فرائی پین میں نظر آ رہا ہو، بالکل اتنی ہی مقدار میں آپ نے اس میں کوکونٹ آئل کو شامل کرنا ہے۔ کوکونٹ آئل کیونکہ اگر کم ہو جائے گا تو آپ کی ویسلین بہت اچھی نہیں بن پائے گی، اسی لیے اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ آئل شامل کرنے کے بعد آپ اسے اچھا سا مکس کریں گے اور ساتھ ہی اسے چولہے سے بھی اتار دیں گے۔ اور یہاں پر میں نے اس میں تھوڑا سا عطر بھی ڈال دیا تھا تاکہ اس ویسلین میں ایک خوشبو آ جائے۔ یہ آپشنل ہے، آپ اپنی مرضی سے ڈالیں چاہے نہ ڈالیں۔ تو چند قطرے عطر کے ملانے کے بعد میں نے اسے اچھا سا مکس کیا، اور اب اس کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں، کیونکہ بالکل گرم ہم کسی بھی باکس میں ڈال نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ہم ٹھنڈا کرنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بالکل ہی ٹھنڈا یا جمانا نہیں ہے۔ آپ نے اس کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ یہ میلٹ والی کنڈیشن میں ہی آپ نے کسی بھی بوٹل یا جار میں ڈالنا ہے۔ تو اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور اب میں اسے چھوٹی سی، میرے پاس ایک ویسلین کی ہی بوٹل موجود تھی تو میں نے یہ اس میں ڈال دیا اور باقی کا بچا ہوا ویکس بھی رکھ لیا۔ یہاں پر دو چیزوں سے مل کر میری بہت ہی اچھی سی یہ ویسلین تیار ہو جاتی ہے، اور گھر میں سبھی کے ہاتھ اور پیر حفاظت میں رہتے ہیں۔ بہت ہی کم بجٹ میں ان دو چیزوں کو ملا کر یہ ویسلین گھر میں تیار کریں اور بازار کی مہنگی کریموں سے بچیں۔ ویسلین ہماری ابھی تھوڑی سی میلٹ ہے، ابھی تھوڑی سی دیر میں یہ جم جائے گی، اور پھر اس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ بن کر کیسی تیار ہوئی ہے، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو اسے ہاتھ اور پیر پر اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گی۔ اور یہ بہت ہی زبردست سی ویسلین ہماری ریڈی ہو چکی ہے، ٹھنڈی ہو چکی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے، اور اب ہم اسے اپلائی کرتے ہیں اپنے ہاتھ پر۔ اور آپ کو ہاتھ کی میری یہ کنڈیشن بھی نظر آ رہی ہے اپلائی کرنے سے پہلے، اور اب میں اس پر ویسلین لگا لیتی ہوں۔ ویسلین لگانے کے بعد آپ کو فرق واضح نظر آئے گا کہ میرے ہاتھ میں کیا فرق آیا ہے۔ تو پہلے میری اسکن خشک ہو رہی تھی، اور اب میں نے جب یہ ویسلین لگائی ہے تو بہت ہی اچھے سے میرے ہاتھ نرم اور ملائم نظر آ رہے ہیں۔ بچوں کے ہاتھوں اور پیروں میں بھی آپ اسے اپلائی کریں۔ بچوں کی اسکن بھی خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ بچے خود سے حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو ہم ماؤں کو ہی ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں میں اپنی بیٹی کے پیروں پہ آپ کو یہ ویسلین اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ بچوں اور بڑوں سبھی کے پیروں پر، ہاتھوں پر اپلائی کر سکتے ہیں، بالکل بھی ہارمفل نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ لوگوں نے یہ اپنی ایڑیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جن لوگوں کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں
تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست سی ویسلین ہے. آپ انہیں ایڑیوں پر لگائیں اور تھوڑی زیادہ کر کے لگائیں اور اس کے بعد آپ ان پر ساکس پہن لیں اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ایڑیاں چند دنوں میں ہی بہت ہی اچھی اور چکنی ہو جائیں گی. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ ایڑیوں پر کوئی بھی کریم اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیروں کو بہت ہی اچھا سا دھوئیں، تاکہ جب آپ کے پیر صاف ستھرے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کریم اپلائی کریں گی تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور پلیز ایک کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت اگلی نئی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.